منتخب چیزیں جو پبلک نے پسند کی ہیں میں چاہوں گا کہ وہ ہم اسلام بھائی کی زبانی سنیں. جی بہت شکریہ. شجاع بھائی، پہلے میرا ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے، میں کچھ سنانے سے پہلے چند منتخب جملے جو ہے نا وہ نہیں کھری نہیں سنائیں گے، لیکن ایسی سنائیں گے جس سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے. ہاں، تو یہ میری تحریروں میں سے نکالے ہوئے چند منتخب جملے ہیں. بلڈ پریشر، شوگر اور بیوی کنٹرول میں رہے تو بندہ خوش رہتا ہے. میرا خیال ہے قید حیات سے قید شریک حیات زیادہ سخت ہوتی ہے. میرا خیال ہے قید حیات سے قید شریک حیات زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اگر آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے تو آپ اسے قید شریک حیات بمشقت و جرمانہ بھی قرار دے سکتے ہیں. اچھا، عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کے لیے کچھ دل خاص ہوتے ہیں مگر بھیجا ہم سا ہوتا ہے. صیغہ واحد اور جمع کے نقطہ نظر سے قطع نظر، صیغہ واحد و جمع کے نقطہ نظر سے قطع نظر کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع مردود بنتی ہے. کھانے میں مجھے اپنی یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے کہ میں سرسوں کا ساگ تو کھا لیتا ہوں مگر پرسوں کا ساگ نہیں کھاتا. صحافت سے ہمارا تعلق ہے، اسی رعایت سے ایک جملہ ہے: ایڈیٹر کا لفافہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری ہے. ایڈیٹر کا لفافہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں. قائم علی شاہ میرے پسندیدہ سیاستدان ہیں، مجھے ان کا ہیئر اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے. اگر آپ کی توند نکل آئے تو آپ کو پتلون سنبھالنے کا کام بھی اضافی طور پر مل جاتا ہے. ایسے میں بیلٹ پتلون کی جان ہوتی ہے، اگر بیلٹ ڈھیلی پڑ جائے تو بندے کی جان ہی نکل جاتی ہے. ایک بڑا ایشو چلا ڈیم کا ہمارے یہاں اس حوالے سے: تم نے سبز باغ دکھائے، احمق بنایا، بے وقوف بنایا مگر ڈیم نہیں بنایا. یہ ایک میرا بڑا مشہور جملہ ہے: بعض افراد کو جلدی امراض نہیں ہوتے لیکن انہیں وقفے سے خارش ہوتی رہتی ہے. ماضی قریب کی بات ہے جب بک لورز بہت ہوتے تھے، اب بک تو غائب ہوتی جا رہی ہے، البتہ صرف لورز باقی رہ گئے ہیں. سیانے کہتے ہیں شادی ایک ہی اچھی ہوتی ہے، لیکن مالی حیثیت اور حکیم صاحب اجازت دیں تو دوسری تیسری اور چوتھی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مکاری، ریاکاری، خواری اور بیکاری سے شجرکاری بہتر ہے. اور کوئی فارغ دکھائی دے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں حیرت ہے تجھے درخت لگانے کی فرصت نہیں. تو یہ تو چند میرے منتخب جملے تھے، میرا خیال ہے اتنے کافی ہیں. اچھا دیکھیے شجاع بھائی، آج کے دور میں فاسٹ فوڈ کا بڑا چلن ہے اور لوگ جو ہے بے احتیاطی کے ساتھ کھانے پینے کی طرف بہت راغب ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی شادی بیاہ میں بھی اور ویسے بھی، اور تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کی توند نکل آتی ہے زیادہ کھا کے. تو اسی رعایت سے ہم نے اس کو اپنے مزاح میں موضوع بنایا ہے، اور اس مضمون کا عنوان ہے توندیالوجی. اس کا عنوان رکھا ہے ہم نے توندیالوجی. جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، اسی طرح ممکن ہے توند کے بھی دو رخ ہوں، بلکہ کئی رخ بھی ہو سکتے ہیں. بہرکیف توند کیسی ہی کیوں نہ ہو مگر اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں ہی زیر بحث لائی جا سکتی ہیں. بیشتر لوگ خیال کرتے ہیں کہ بس توند جیسی بھی ہے اسے برا نہیں کہا جائے، اور عمومی تاثر بھی یہی ہے. ہم کوشش کریں گے توند کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالیں. یقین جانیے جب بندے کا وزن بڑھتا ہے تو سب سے پہلے توند باہر آ جاتی ہے جس میں چربی کا ذخیرہ ہوتا ہے. شاید یہ خیال زیادہ خوش کن ہو کہ آنکھوں پر چربی چڑھنے سے بہتر ہے پیٹ پر چربی چڑھ جائے، مگر مردوں کے ساتھ یہ افسوسناک معاملہ ہے کہ خواتین کے برعکس مرد کا پیٹ اگر ایک بار باہر آ جائے تو واپس نہیں جاتا. اور جائے بھی کیسے، کیونکہ توند نکالنے کے لیے بڑا مال کھانا پڑتا ہے. البتہ بعض بچوں کی توند مال کھانے کے بجائے مٹی کھانے سے نکل آتی ہے. بہرحال توند کسی وجہ سے بھی نکلے مگر وہ مجھے کیوں نکالا سیریز کی طرح یہ سوال نہیں کرتی کہ مجھے کیوں نکالا.
اور ممکن ہے اس کا جواب یہ ہو کہ توند بندے کی مرضی سے نہیں بلکہ اس کی غلط عادتوں کی وجہ سے نکلتی ہے۔ تو یہ کافی طویل ہے، اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں، جاری رکھوں یا مختصر؟ اچھا، بعض توندیں سخت ہوتی ہیں اور معدے کے منہ سے زیر ناف تک تنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسی کاہل الوجود توندیں ہوتی ہیں، یہ ایسی کاہل الوجود توندیں ہوتی ہیں جو ہلنا جلنا نہیں جانتی، البتہ ان کی دہشت نمایاں ہوتی ہے۔ بعض توندیں نرم ہوتی ہیں بلکہ گول مٹول قسم کی ہوتی ہیں، ان میں حرکت پذیری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی توند والے افراد جب چلتے ہیں تو ان کی توند جیلی کی طرح حرکت کرنے لگتی ہے۔ توند پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا خیال ہے کہ بعض توندیں مٹکے کی طرح بھی ہوتی ہیں، شکل صورت میں ہی بلکہ اس پر ہاتھ مارو تو آوازیں بھی اسی طرح آتی ہیں۔ ماہرین توندیالوجسٹ ابھی توندوں کی مزید ساخت پر تحقیق کر رہے ہیں۔ جو ہی ان کی تحقیق مکمل ہوئی ہم تحقیقی نتائج سے آپ کو براہ راست آگاہ کریں گے۔ دیکھیے صاحب، قدرت کے کارخانے میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا گیا، لوگ توند سے بھی بے شمار کام لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایک صاحب جن کی توند کئی فٹ پر پھیلی ہوئی تھی، وہ اپنی قمیض اٹھا کر توند کھجاتے رہتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے جس طرح ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مشغلہ ہوتا ہے اسی طرح یہ میرا مشغلہ ہے۔ ایک اور صاحب کا کام محض اپنی توند پر پیاس سے ہاتھ پھیرنا یا اسے سلاتے رہنا تھا۔ ان کے رویے سے لگتا تھا کہ وہ بڑے توند پرست انسان ہیں۔ ہر ذی روح کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض صاحب توند افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دامن کو ہلا کر توند کو ہوا جھلتے رہتے ہیں۔ اگر مفت کی ہوا نہ ہو تو ایسے افراد کو ہزاروں روپے کی آکسیجن خریدنی پڑ جائے۔ بعض افراد میں توند سے چھیڑ چھاڑ کی عادت ہوتی ہے۔ ہم نے بڑی توند والے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جو پوری توند چھوڑ کر صرف ناف سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ ناف میں ان کی انگلی ایسے گھومتی رہتی ہے جیسے گھڑی کا پینڈولم۔ کچھ لوگ توندیں ٹکرانے کا شوق بھی فرماتے ہیں اور بعض لوگ توند کو طبلہ سمجھ کر اسے بجانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں طبلے کا مزہ نہیں آتا۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بینک کے باہر قطار میں کھڑے لوگوں کو اپنی توندیں مار مار کر درست کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اسی موقع پر ایک منچلے نے کہا ہے کہ توند بڑے کام کی چیز ہے۔ توند کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ بعض لڑکیاں بڑی توند والے افراد کو دولت مند تصور کرتی ہیں اور ان سے اسی سبب شادی بھی کرنا چاہتی ہیں۔ ایک افریقی ملک کی سیر کے بعد وطن واپس آنے والے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اس ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں بعد ازاں ایسی لڑکیوں پر کیا گزرتی ہوگی، ایسی لڑکیوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ بہرحال ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ یوں تو توند کسی کی بھی نکل سکتی ہے، مگر سیٹ، مولوی، سرکاری افسر اور پولیس والوں کی توندیں NOC لیے بغیر ہی نکل جاتی ہیں۔ توند نکلتی ہے تو وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست اپنا وزن کچھ اس طرح بتاتے تھے کہ میرا وزن 60 کلو ہے، توند کا وزن علیحدہ معلوم کر لیں۔ اگر آپ کی یہ تو جملہ بھی میں نے آپ کو سنایا، ہاں، لیکن اس کے باوجود بعض صاحب توند پتلون شوق سے پہنتے ہیں، اگرچہ شلوار قمیض کے مقابلے میں شرٹ پتلون پہننے سے ان کے تمام اثاثے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ خواتین کو متاثر کرنے کے لیے شرٹ اور پتلون ضبطاً کرنا پسند کرتے ہوں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ جب سر پر بال اور منہ میں دانت نہ رہیں اور توند بھی نکل آئے تو بندے کو جوانی سے از خود ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ مگر بعض حضرات سرکاری ملازمت کی طرح جوانی میں بھی 5 اور 10 سالہ توسیعی منصوبے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ وطن عزیز میں بھاری بھرکم توند والوں سے لڑکیاں شادی کرنا پسند نہیں کرتیں، اور اس بات کا احساس بعض صاحب توند کو بھی ہوتا ہے، اور وہ محبوب کی محفل سے یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے۔ خیال رہے کہ ارض پاک توند والے افراد سے بھری پڑی ہے اور لوگ ان توند والے افراد کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست حکیم شرارتی نے تجویز پیش کی ہے کہ وطن عزیز کے تمام توند والوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے انہیں اہمیت دی جائے اور بڑی بڑی توند والوں کے درمیان ملک گیر مقابلہ کرایا جائے۔ پنجاب کے صاحب توند اور سندھ کے صاحب توند آمنے سامنے ہوں گے
تو بڑا مزہ آئے گا. اسی طرح پختونخوا اور بلوچستان کے تون والوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. بہتر ہے یہ مقابلہ بھی کراچی کے بجائے لاہور میں کرایا جائے اور ایسے بھاری بھرکم افراد کے لیے خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں. اگر ایسا ہوا تو مقابلہ برائے تون کے نتائج کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں. بڑی تون کے مقابلے میں پنجاب بازی لے گیا، سندھ کا دوسرے نمبر کی بجائے تیسرا اور بلوچستان چوتھے نمبر پر. بلوچستان کو ویسے بھی چوتھے ہی نمبر پہ آنا تھا. آپ کو معلوم ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں. خیر چھوڑے جی. تون پر سیر حاصل بیس اپنی جگہ، مگر یہ مت بھولیے بہرحال تون بندے کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. بلکہ تون کے ساتھ زندگی بسر کرنا جی کا جنجال ہے. شاید خواجہ میر دد نے تون کے بارے میں یہ شعر کہا تھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے.